عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت وعلیہ انیب، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ کتاب البیوع۔ قال البیع ینعقد بالایجاب والقبول اذا کان بلفظ الماضی۔ ایک کتاب ہدایہ اخیرین جو کتاب البیوع کے بیان میں ہے۔ بیع کہتے ہیں کہ مال کے بدلے میں مال لینا طرفین کی رضامندی کے ساتھ، مال کے بدلے میں مال لینا، ایک دونوں طرف مال ہو اور رضامندی ہو۔ تو اس قید سے جو ہے نکاح ہبہ وغیرہ خارج ہو گئے۔ نکاح میں مال کا تبادلہ مال سے نہیں ہوتا، ہبہ میں ایک طرف مال ہوتا ہے دوسری طرف کچھ بھی نہیں۔ مثلا ہم نے آپ کو قلم دیا کہ آپ قلم لے لیں، تو یہ تو مال ہے ایک طرف، آپ کی طرف سے کچھ نہیں۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہ ہم نے آپ کو قلم دیا، آپ نے ادھر سے بھی ہمیں قلم دے دیا، تو طرفین دونوں طرف بھی مال ہو گیا ہے، تو یہ مال کا تبادلہ مال سے، یہ ہبہ ہے۔ لیکن ہبہ میں اگر دونوں طرف مال ہو تو یہ بظاہر ہبہ ہے، حقیقت میں یہ بیع ہو جائے گی کہ یہ ہبہ بشرط العوض جو ہے یہ بیع ہے۔ تو بیع بظاہر معاملات سے ہے۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج وغیرہ کا بیان کیا جو خالص عبادات ہیں، اور پھر بعد میں نکاح طلاق کا بیان کیا جو عبادات اور معاملات دونوں کا مجموعہ ہے۔ اور یہ بیع جو ہے یہ خالص معاملات ہے، بظاہر یہ معاملات ہیں کہ لین دین ہے، لیکن اگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق بیع کریں تو یہ لین دین کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ حدیث شریف میں اچھے تاجرین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور جو خلاف شرع تجارت کر کے ان کی مذمت بھی وارد ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی متعدد جگہ بیع کا ذکر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا اور ربا یعنی سود کو حرام کیا۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر قیامت کے دن بدکار اٹھائے جائیں گے، مگر جو تاجر متقی ہو اور لوگوں کے ساتھ احسان کرے اور سچ بولے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں تجارت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ جو یہ فاجر ہیں بدکار اٹھائے جائیں گے، مگر جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق بیع کرے اور تو وہ جو ہے متقی ہوگا، اسے جو ہے تو آپ کہیں کہ یہ معاملات ہے، پھر بھی جو ہے وہ معاملات کرنے والا متقی کیسے ہوگا؟ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نے تو فقہ میں بہت ساری کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، آپ نے تصوف میں کوئی کتاب نہیں لکھی، تصوف میں بھی کوئی کتاب لکھ دیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تصوف میں کتاب البیوع لکھ دیا۔ کتاب البیوع تصوف میں، ہاں، کہ اگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے خرید و فروخت کریں تو ایسا آدمی متقی پرہیزگار ہوگا۔ جو تصوف میں تقوی پرہیزگاری ہی کی تو تعلیم ہوتی ہے، تو بظاہر فقہ ہے لیکن یہ تصوف کی بھی کتاب ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3
سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا معاذ اللہ، اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی وہ خائب و خاسر ہیں یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کپڑا لٹکاتے ہیں، ٹخنے سے نیچے جو کپڑا پیجامہ یا تہبند پہن کے چلتے ہیں، اور دوسرے کہ کچھ دے کر کے احسان جتانے والے، کچھ دے دیا، ارے میں وہ ہوں کہ میں نے تمہاری یہ مدد کی ہے، اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا مال بیچنے والے۔ تو تجارت کریں مگر جھوٹی قسم نہ کھائیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، مثلاً آپ گئے، آپ نے کچھ سامان لیا، کہا کہ اس کا دام، اس نے کہا 10 روپے، آپ کہتے ہیں کہ اس کو 7 روپے میں دے دو، کہتے خدا کی قسم 7 روپے میں ہماری خرید ہی نہیں ہے، حالانکہ 6 روپے میں خریدا ہے، 7 روپے میں خریدا ہے، لیکن 7 میں دینے میں یا 6 میں دینے میں اس کو نفع کم ملے گا، تو اس کو کہتے ہیں کہ ہماری خرید نہیں۔ بھئی یہ کہتے ہیں کہ ہم 10 روپے سے کم میں نہیں دیں گے، تو یہ جھوٹ نہیں ہے، تو جھوٹ بھی بولیں اور قسم بھی جھوٹی کھائیں، تو اس سے مال کی نحوست اور برکت، مال کی برکت نکل جاتی ہے، نحوست پیدا ہوتی ہے۔ تو بیع کسے کہتے ہیں؟ بیع کہتے ہیں موادۃ المال بالمال، جو ہے علی سبیل التراضی، کہ مال کا تبادلہ مال سے ہو اور دونوں طرف رضامندی ہو۔ تو مال کا تبادلہ مال سے ہو تو دونوں طرف مال ہو۔ اگر ایک طرف مال ہوگا تو یہ بیع نہیں ہے۔ جیسے نکاح ہے تو نکاح میں طرفین میں مال نہیں ہوتا، اس لیے وہ نکاح جو ہے بیع سے خارج ہے۔ ہبہ میں ایک طرف مال ہوتا ہے، دوسری طرف کچھ بھی نہیں، تو ہبہ جو ہے یہ بیع سے خارج ہے۔ ہاں اگر ہبہ میں دونوں طرف مال ہو، مثلا میں نے آپ سے کہا کہ یہ میرا قلم آپ لے لیں اور اپنا قلم جو ہے وہ مجھ کو دے دیں، یہ میں آپ کو ہبہ کر دوں، وہ آپ مجھ کو ہبہ کر دیں، تو بظاہر لفظ ہبہ تو بول رہا ہوں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں بیع ہے، کیونکہ یہ حقیقت بیع، ہاں ہبہ بشرط العوض کو بیع کہتے ہیں۔ اور علی سبیل التراضی، یہ طرفین کی رضامندی ہو۔ اگر طرفین کی رضامندی نہیں ہے تو یہ ظلم ہو جائے گا، غصب ہو جائے گا۔ مثلا کسی کا مال زبردستی چھین لینا، تو یہ اس کا مال زبردستی لے لیں اور اس کو جو ہے اس کی جیب میں آپ پیسہ ڈال دیں، وہ پیسہ نہیں لے رہا ہے، کہتا ہم نہیں بیچیں گے، مگر آپ نے ڈانٹ کر کے اور یا کچھ جو ہے دھمکی دے کر کے یا اسلحہ دکھا کر کے کہا یہ اپنا مال دو اور یہ روپیہ رکھو جیب میں، یہ کہہ کر آپ نے کر دیا اور بیچارہ راضی نہیں ہے، تو بظاہر مال کا تبادلہ تو مال سے ہو رہا ہے، لیکن طرفین کی رضامندی نہیں ہے، اس لیے جو ہے یہ بیع نہیں ہے۔